نہیں بتا سکتی، لیکن میرے پاس اب تک دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک سے لوگ میرے پاس اب تک آ چکے ہیں. 70 سے زائد ممالک سے لوگ آئے ہیں. اور پاکستان کے ہر بڑے سٹی، چھوٹے بڑے سٹی سے لوگ آپ کو سٹنگ ایریا ملے گا. اور ہمارے پھر ہم کھانے لے کے آتے ہیں، کھانوں کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ یہ کس کس چیز سے بنا ہوا ہے. پھر وہ ان کو وہ چیزیں، اور پھر ہمارے بچے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو آہستہ آہستہ بتانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جو آپ کی پرائیویسی ہے. ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینس ہے. منتخب کر لیں گے جو چیز آپ نے کرنا ہے، اسی کو لے کے فوکس کر لیں. آپ اس سے، آج کل سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہے ہی آپ کے پاس ہنر تو کچھ نہ کچھ تو ہر انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہنر رکھا ہوا ہے. بے شک بے شک. بس اسی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اسی کے چھوٹے چھوٹے کلپس اسی کو آپ نے بیس بنا کے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جی بی ٹرو نیوز HD پہ وجود ازن سے تصویر کائنات میں رنگ کا پروگرام لیے آپ کی میزبان مریم بطولینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہنے والے ہیں وہ گلگت بلتستان کی ایک بہت ہی باہمت بزنس وومن ہیں. جی ہاں، وہ بزنس وومن ہے اور اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ وہ بلتستان کی کلچر کو پروموٹ کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ انہیں بلتستان کی جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان کا ذائقہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے جو بلتی کوزین کے ساتھ اپنے بزنس کا ایک منفرد سیٹ اپ بلتستان میں شروع کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ روایتی کھانوں کو اور یہاں کے ماحول کو نہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی ان کی کلائنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ان تک یہاں کے گلگت بلتستان کے روایات کو اور یہاں کے منفرد ذائقوں کو، روایتی کھانوں کو ان تک روایتی انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور الحمدللہ بہت کامیابی سے اس چیز کو آگے رن کر رہی ہے. اور گلگت بلتستان کی بزنس وومن کے لیے یا ہمارے یوتھ ہے ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو وہ آن لائن بھی اپنی بزنس کر رہی ہے اور آن لائن بکنگ لیتی ہے. بزنس کو مزید جو ہے نا جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ کر رہی ہے. تو آئیے اس خوبصورت پروگرام میں ہم ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور انہیں اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. محترمہ کنیز صاحبہ جو بلتی کوزین کی CEO ہے اور بلتستان میں اپنے بزنس منفرد خوبصورت ایک سیٹ اپ کے ساتھ اپنے بزنس چلا رہی ہیں. آئیے ملتے ہیں محترمہ کنیز صاحبہ سے. ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے اسٹوڈیو میں محترمہ کنیز صاحبہ. السلام علیکم میڈم. السلام آپ کو جی بی ٹرو نیوز کے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم آپ نے مجھے انوائٹ کیے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی میم کنیز، آپ کی ہسٹری کی اگر بات کریں، آپ کی سکسیس اسٹوری کی بات کریں تو ہمارے چھوٹا سا پروگرام جو ہے آپ کی اتنی خوبصورت لائف کی سٹوری سننے کے لیے بہت کم پڑے گا. بہرحال وقتاً بوقتاً ہم اپنے ناظرین کو آپ کے حوالے سے، آپ کے بزنس کے حوالے سے، آپ کی اسٹرگل کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو باقی جو ہے آپ کی بلتی کوزین کا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا ایک بلتی کوزین سیٹ اپ ہے، تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ اچھا، یہ سوال جو ہے نا مجھے موسٹلی میرے سارے گیسٹ، جتنے بھی میرے پاس گیسٹ آتے ہیں دنیا بھر سے، یہ مجھ سے ہر بندہ پوچھتا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ تو ابھی میں مطلب بتا کے ریپیٹڈ ہو گئی ہوں. یہ جو آئیڈیا ہے نا، وہ سب سے پہلے تو میں ایز اے ٹور گائیڈ اینڈ ٹور آپریٹر کا کام کرتی تھی 2019 میں. میں کدو کی فرسٹ فیمیل ٹور گائیڈ اینڈ ٹور آپریٹر بھی رہ چکی ہوں. تو میرے جو گیسٹ آتے تھے دنیا بھر سے تو نہیں آتے تھے، پاکستان کے مختلف بڑے سٹیز سے میرے پاس گیسٹ آتے تھے اور وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کے لوکل کھانے کہاں ملتے ہیں. اور تو میں ان کو یا مطلب مختلف ریسٹورینٹس میں وزٹ کرواتی ہوں، وہاں پہ یہ کھانے اویلیبل نہیں ہوتے. تو پھر میں نے اپنے آئٹنری میں ایڈ کی کہ ایک لنچ یا ایک ڈنر آپ ایک ہمارے فیملی کے ساتھ کریں گے اور اپنے لوکل کھانے ہم ان کو دیتے تھے. تو وہاں سے پھر یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا. پھر اس کے بعد 2020 میں کورونا آیا. کورونا کی وجہ سے ہمارا جو ٹور آپریٹر کا کام تھا وہ تھوڑا سا اسٹرگل میں آیا. پھر 2020-21 میں میری بیٹی ہوئی. پھر میں نے کہا اس کو پروفیشنل ہی، اس کو گھر پہ بیٹھ کے ہی اس کو بائی پروفیشن چلانا چاہیے. پھر میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کی، اپنے
پھر ان سب نے کہا یہ تو لائن گڈ ہو گیا, آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ, آپ شروع کریں. پھر وہاں سے میں نے ملتی کوزین کا آغاز لیا, اور ابھی الحمدللہ میرے ملتی کوزین کو 4 سال ہو گئے رن کرتے ہوئے. کیسا لگتا ہے کلائنٹ جب بلتی کوزین, بلتی لفظ کی جب بات کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مجھے, مطلب سب سے زیادہ یہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہوں. بالکل. اور لوگ آ کے جب کہتے ہیں کہ یار ہمارا سب سے میموریبل پورے ٹرپ کا ڈے رہا ہے, اور ہم نے یہاں پہ آ کے جو انجوائمنٹ کی ہے وہ کہیں اور ہمیں نہیں ہوا, تب ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اور ہمارے کلچر کے بارے میں ہم بہت سارے ڈسکشنس ہو رہی ہوتی ہے. جب میرے پاس گیسٹ آتے ہیں وہ ایز اے گیسٹ آتے ہیں, پھر بات کرتے کرتے ایز اے فیملی بن جاتے ہیں. تو ان سے کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے. بالکل, جو ہمارے کلچر میں جب گیسٹ آتے ہیں ہم ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے, ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کو بتاتی بھی ہوں ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. اور ہم ہمارے مطلب ہمارے جو کیا نام میمس اینڈ نارمس کے بارے میں بتاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کر رہے تو ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی تھا اور آپ کے پاس آ کے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ واقعی میں گلگت بلتستان کا کلچر بہت زیادہ ریچ ہے. کنیز صاحبہ بتائیے گا, اس بزنس سے آپ کا مقصد صرف کمانا تھا یا پھر بلتستان کے ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کرنا تھا, یا آپ کا کیا جذبہ تھا کہ آپ نے اس بزنس کو گھر میں ہی شروع کیا؟ اچھا, صرف کمانا ٹو بی آنیسٹ نہیں تھا, کیونکہ ایک تو میرا پیشن تھا کوکنگ, دوسرا اپنے ہمارے جو لوکل کھانے ہیں جو کہ بالکل ختم ہو رہے ہیں, اس نیو جنریشن ان کے نام بھی بھول جائیں گے اگر فیوچر اگر یہ ہم لوگ یوز نہ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا مین مقصد اپنے کلچر کو اور اپنے جو کیا نام ہے کھانے ہیں جو ہمارے لوکل ڈشز ہے ان کو پریزرو کرنا بھی ہے, ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا, تاکہ ان فیوچر بچے آئیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کھاتے تھے, کیا پہنتے اور تھے, ان کے کھانوں کے ذائقوں کے ساتھ ساتھ کتنا مفید ہے آپ کے بالکل, وہ کتنا ہیلدی ہے. بالکل, میں اپنے سارے گیسٹ کو بھی بتاتی ہوں ہمارے کھانوں کے کیا نام ہے فوائد بھی بتاتی ہوں, اور ان کے ذائقے مطلب مسالے ہم لوگ بالکل یوز نہیں کرتے ہیں. ہمارے بالکل پرانے زمانے میں ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ تو ہوتا نہیں تھا, اس ٹائم پہ سارا ہم لوگ اگاتے ہیں یہاں کی پیداوار, بالکل اسی کو ہی ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے تھے. ہم بھی ابھی وہی اوتھینٹک چیز ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں کافی عرصے بعد کوئی نیچرل چیز اور کوئی اوتھینٹک چیز کھانے کو ملا ہے. بہت اچھی باتیں کی. اور شروع میں جب آپ نے کام شروع کیا, ظاہر ہے ایک خاتون کا فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان میں, وہ بھی ریسٹورینٹس کا چلانا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہوتا ہے, کوئی بکنگ کے حوالے سے ہو, اسٹیبلش کے حوالے سے ہو, بکنگ لینے کے حوالے سے ہو, تو ایک تو کتنا چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اور ایک ہی گھر میں 2 طرح کے سیٹ اپ لینا, یعنی کہ آپ کا گھر بھی ہے, بچے بھی ہے, مہمانداری بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ گیسٹ کو بھی ڈیل کر رہی ہے, اور وہاں پہ انوائرمنٹ بھی آپ نے بڑا پیارا اچھا سا رکھا ہوا ہے. تو کیسے مینیج ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, چیلنجز کا بتائیے گا پہلے. اچھا, چیلنجز تو اوبویسلی کسی بھی فیمیل کو اس فیلڈ میں آنا, ایز اے ہاسپٹیلٹی فیلڈ میں آنا بہت ہی مشکل بالکل وہ تھا, لیکن الحمدللہ میرے فیملی کا سپورٹ تھا, میرے ہسبینڈ کا سپورٹ تھا, تو چیلنجز کا بھی میں نے سامنا کیا, لیکن میں ان سے ڈری نہیں, پیچھے نہیں ہٹی, اور الحمدللہ میں چلتی گئی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں, اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے چلا رہے, گھر اور بزنس کو, تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ٹائم میں فرسٹ ٹائم دوپہر تک میرا پورا گھر کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں اپنے گھر کو ساری چیزیں اسٹیبل کر, گھر کی جو بھی کرنی ہوتی ہے, صفائی ستھرائی, بچے کے جو بھی کام ہے وہ سارے میں فرسٹ ٹائم کر لیتی ہوں. جب سیکنڈ ٹائم آتا ہے میرا آرڈرس میں ہمیشہ میرے لنچ اور ڈنر کا میں نے رکھا ہوا ہے اپنا, تو آرڈرس جب آتے ہیں تو اس ٹائم پھر میں اپنا بچوں کو بلا لیتی ہوں. میری پوری ٹیم فیمیل ٹیم ہے, ایک وومن امپاورمنٹ. جی میرے پورا میرا فوکس ہی وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے, تو میرا پورا ٹیم ممبرز جو ہے وہ وومنس اور فیمیل سے لڑکے آئے ہیں, تو وہ بھی آتے ہیں, میرے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور بس اسی طرح چل رہا ہے الحمدللہ. بہت ٹائم فریم میں رہ کے آپ نے بڑے مینجمنٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. کبھی انشاءاللہ تعالی ہمارے دیکھنے والے ناظرین میں سے اگر کوئی آئے, باہر کے لوگ آتے ہیں, میری بیٹی بھی بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں. ابھی وہ
مطلب میری وہ بیٹی ابھی سے بزنس سیکھ ہاں رہی ہے. بزنس کے علاوہ بھی آپ کو جی. پتہ نہیں چاہیے. جب بندہ میرے استاد ہوا کرتے تھے کہتے تھے کہ آج میں نے کچھ نہیں سیکھا. ایک دن وہ بیمار ہوئے اور وہ گھر سے باہر نہیں نکلے, تو انہوں نے دوسرے دن ہمارے پاس, میں کسی آفس میں کام کرتی تھی, وہاں پہ ان کا آنا ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ آج میں نے کچھ نہیں سیکھا, تو آج میری طبیعت ٹھیک تھی اور میں گھر بیٹھا رہا اور میرا پورا دن ضائع گیا. میں نے کہا سر آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں, کوئی لرننگ تو بک سے بھی ہوتی ہے, کچھ آپ انفارمیٹیو کچھ دیکھ سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک آپ گھر سے نکلیں گے نہیں, آپ یہ کسی بندے سے مل کے جتنی آپ نالج گین کرتے بالکل صحیح, اتنا آپ پڑھائی یا بک سے نہیں گین کر ایسے ہی سکتے. ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو سامنے لا کے رکھتے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میرے پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل بہت لائف, زیادہ اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہے. اور میری بیٹی الحمدللہ ابھی 4 سال کی, اور وہ مجھ سے زیادہ اچھی انگلش بول لیتی ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ ساری تربیت اور گیدرنگ جو ہے نا, وہ اس میں سے بہت کچھ واقعی سیکھنے کو ملتا ہے. بہت جی میم کنیز, بہت اچھا لگا, بہت ہی خوبصورت ایک سیٹ اپ ہے. ضرور آپ لوگ آئیے گا. آپ کے جو ہے یہ بلتی کوزین میں اب تک کتنے لوگ آئیں, کچھ یاد ہے آپ کو؟ میں کلائنٹس کتنے آئے؟ تعداد تو نہیں بتا سکتی, لیکن میرے پاس اب تک دنیا بھر سے, دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک سے لوگ میرے پاس اب تک آ چکے ہیں. 70 سے زائد ممالک سے لوگ آئے, اور پاکستان کے ہر بڑے سٹی, چھوٹے بڑے سٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میرا جو منفرد ڈش ہے, جس میں مطلب ہمارا ٹرسٹ والے آتا ہے, جو کہ سب سے زیادہ منفرد تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. وہ آپ کے بزنس کی یونیکنیس ہے یا لوگ پسند کرتے ہیں؟ وہ لوگ پسند کرتے ہیں. اچھا, یونیکنیس یہ ہے کہ ہم نے, میں اپنے ہر گیسٹ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ وی آر ناٹ سیلنگ فوڈ, وی آر سیلنگ ایکسپیرینس. یہ میرا بڑا ہی مشہور جملہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. دوبارہ بتائیے گا دوبارہ ایک دفعہ. وی آر ناٹ سیلنگ فوڈ, وی آر سیلنگ ایکسپیرینس. ہے بھی وہی چیز, کیونکہ آپ کسی کے اسٹرینجر کو اپنے گھر بلا رہے ہیں, آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, اور ہر جو ٹریولر ہوتا ہے وہ ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ یار اس علاقے میں لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کی رہن سہن کیسی ہوتی ہے, ان کا کلچر کیسا ہے, وہ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اسپیشلی کھانوں کا بھی اور رہن سہن بھی, وہ دونوں چیزیں, ہم دونوں چیزیں وہاں دے رہے ہوتے ہیں. اور آتے ہیں, ہم اپنے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہمارے اندر ان کو بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سیٹ اپ ہے, ہماری سٹنگ ایریا ایسی ہوتی ہے, ہمارے ہر گھر میں اس طرح کا آپ کو سٹنگ ایریا ملے گا. اور پھر ہم کھانے لے کے آتے ہیں, کھانوں کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ یہ کس کس چیز سے بنا ہوا ہے. پھر وہ ان کو وہ چیزیں, اور پھر ہمارے بچے ساتھ میں ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور پورا کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ریسٹورینٹ میں ہم آئے ہوئے, ہم کسی ہمیں لگ رہا ہے ہم کسی ریلیٹیو کے گھر میں. یہی چیزیں ہماری ثقافت کی خوبصورتی ہیں, مہمان نوازی اور اتنی اپنائیت سے ساری چیزیں آپ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. کنیز صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ ابھی تو آپ کا بہت اچھا بزنس جا رہا ہے, ہر بندے کی زبان پہ یہی ہوتا ہے بلتی کوزین, بلتی کوزین. تو فیوچر میں آپ کیا دیکھتی ہیں, آپ کہاں پہ کھڑی ہوں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ ہماری لڑکیاں مجھ سے موٹیویٹ ہو کے وہ خود بھی بلتی کوزین چلائیں, ایک ان کھانوں کو زندہ کریں دوبارہ سے. ماشاءاللہ, میری طرح 10 اور ریسٹورینٹ تیار ہو, اور وہ بھی اپنے کلچر کو فخر سے کہیں ہمارے کھانے ایسے ہیں, ہمارا کلچر ایسا ہے, ہمارا رہن سہن ایسا ہے. اور میں ان فیوچر اپنا پروگرام یہ ہے کہ میں پورا بلتی ڈریس اپ میں خود تو ہوتی ہوں اکثر مہمانوں کے ساتھ, بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا کلچر ڈریس بھی میں دکھاتی ہوں, اور ان فیوچر پورا کلچر ایکسپیرینس کرواؤں. اور میں ان فیوچر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ بتانا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, جو آپ کی پرائیویسی ہے. ماشاءاللہ ایک ایکسپیرینس ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, آپ کے ساتھ ٹیم ہے, ٹیم ورک میں آپ کام کر رہی ہے, ایک ٹائم فریم میں رہ کے آپ کام کر رہی ہے. تو بہت ساری بچیاں خواہش کرتی ہیں کہ ہم بھی اس طرح کا بزنس شروع کریں, لیکن ان کو ایک سیٹ اپ کے لیے ایک جو ہے حوصلہ ان میں شاید کم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح شروع کرے تو پھر کس طرح سے وہ اس کو ہینڈل کرے. کیا بتانا چاہیں گی ابھی ہماری جو مستقبل میں آنے والی بچیوں کو؟ اچھا, یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو ڈٹرمنیشن, اپنے فیلڈ کو لے کر آپ وہ ہو جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اپنا جب آپ منتخب کر لیں گے جو چیز آپ نے کرنا ہے, اسی کو لے کے فوکس کر لیں. آپ اس سے, آج کل سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ اپنی پروڈکٹ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو مطلب ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس اینڈرائڈ تو ہے ہی,
آپ کے پاس ہنر تو کچھ نہ کچھ تو ہر انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہنر رکھا ہوا ہے. بے شک بے شک. بس اسی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اسی کے چھوٹے چھوٹے کلپس اسی کو آپ نے بیس بنا کے اسی سے ہی آپ نے لرننگ کرنی ہے اور اسی کو ہی لے کے جانا ہے. اور کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا والا بات اپنے ذہن سے نکال دیں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا. آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، کرنا ہے، بس میں نے کرنا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ذریعہ پھر راستہ خود ہی دکھا دیتا ہے آپ کو. بے شک.